میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے سبحان اللہ برکتیں لوٹنا۔ اللہ کی رضا کے لیے پہلے محبت ہو اور کوئی غرض نہ ہو، مسلمان ہے میرا بھائی، اس کے بعد سلام کریں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھے سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو درود پاک کی فضیلت، دوسرا ہماری شریعت کو مطلوب کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، دین کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے خیال رکھیں، ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ مطلب میں کسی سے محبت سے مل رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کون سی عبادت کر رہا ہوں؟ دیکھا جائے تو کون سی نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا؟ تو بندے سے محبت سے مل رہا ہوں، پیار سے مل رہا ہوں، تو سبحان اللہ، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو مسکرانے سے میں رب کی کون سی عبادت کر رہا ہوں؟ لیکن میں مسکراتا ہوں تو سامنے والا بھی مسکراتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو غور سے دیکھیں نا تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر پیار سے رہیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ تو اس کا مطلب دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے، سب سے زیادہ امن کا درس دینے والا کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، یہ کمال کا وظیفہ ہے، یقین کرو سارے غم دور کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یوم رضا آتا ہے، سبحان اللہ، عاشقان رسول کے دل کھل جاتے ہیں۔ پہلے تو میں سیدی اعلی حضرت کی زندگی کا ایک چھوٹا سا تعارف، تاکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہونے چاہیے، جس کو بایوگرافی کہا جاتا ہے، حیات کی چند اہم چیزیں پہلے وہ سن لو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 10 شوال کو آپ کی ولادت ہوئی، ہفتے والے دن۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا، اور 4 سال کی عمر میں ہی اعلیٰ حضرت نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت خود عربی نہیں تھے، مگر علم دیکھو کیسا، اللہ نے کیسا چنا تھا آپ کو۔ اچھا، پھر 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلا بیان بھی فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت کی پورے 14 سال عمر نہیں ہوئی تھی، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، دستار فضیلت ہو گئی، اور اسی دن فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا۔ یہ عمر تھی۔ اب آپ سوچو یہ کیسے پاسبل، امیجن کروانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی اللہ کریم نے، ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت کے دیوانے تھوڑی ہیں، ہاں خاص نظر تھی مصطفیٰ کریم کی، خاص عطا تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
19 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा हुई। आला हजरत तकरीबन 23 साल की उम्र में पहली बार और 51 साल की उम्र में दूसरी बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए हाजिर हुए। 68 साल की उम्र में आपने आखिरी वसीयतें लिखवाई और फिर बिल आखिर इल्म व फन का ये अजीब आफ्ताब 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 सने हिजरी को जुम्मतुल मुबारक के दिन ठीक अजान जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात करनी हो, उलमा बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है उन पर बात करना, क्योंकि इस कदर क्वालिटीज हैं, इतने आपके फजाइल हैं और इतनी चीजों में आप पर बात की जा सकती है कि बंदा कहे बात शुरू किधर से करूं और खत्म किधर से करूं। यानी इल्म की बात करें तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इल्म का पहाड़ नजर आते हैं। आपने इतने फतावा लिखे और ऐसे फतावा लिखे हैं कि आज भी बड़े बड़े उलमा हैरान हैं कि अल्लाह ने एक शख्सियत को इल्म दिया तो कितना दिया। अच्छा, इस पर बड़ी डिबेट हुई कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत थी। सैयदी आला हजरत वो हस्ती हैं जो थोड़ा बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि शख्सियात पर पीएचडी की जाती है। आला हजरत वो हैं कि आपके कई उलूम पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। आपके तर्जुमा कुरान पर पीएचडी हो रही है, आपकी शायरी पर पीएचडी हो रही है, आपकी फकाहत पर, आपकी जहानत पर, आपके फतावों पर, एक एक सब्जेक्ट पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो खुद आला हजरत के इल्म का आलम क्या होगा। तो उलमा ने कहा कि सैयदी आला हजरत, पहले एक तहकीक आई कि जनाब 56 उलूम पर, देखिए जो मास्टर्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी बात जल्दी समझेंगे, कुछ लोग हैं जो साइंस में मास्टर कर लेते हैं, कुछ मैथ्स में मास्टर कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक बंदा 2 या 3 सब्जेक्ट में, वो भी बड़ा कमाल का हो, तो वो मास्टर्स कर सकता है, वरना 2-3 सब्जेक्ट की बड़ी बात होती है। आला हजरत के बारे में आता था कि सैयदी आला हजरत को 56 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल थी। फिर और तहकीक की गई तो बताया गया 100 से ज्यादा उलूम पर आपको ऐसी महारत थी कि बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते थे। अच्छा, फिर उलमा ने और खूबसूरत बात कही कि ये हमें कैसे पता चला कि 100 उलूम थे। का मसला ये हुआ कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत हासिल है ये हमको नहीं पता। जिसने जिस मामले में मसला पूछा आला हजरत ने उसका जवाब अता फरमा दिया। तो 100 उलूम पर सवाल आए, उन्होंने 100 उलूम पर जवाब दे दिए। मैथमेटिक्स का सवाल आया तो मैथमेटिक्स का जवाब दिया, फिक का सवाल आया तो फिक का जवाब दिया, हदीस का सवाल आया तो हदीस का जवाब दिया, बलागत का सवाल आया बलागत का जवाब दिया, अंग्रेजी में सवाल आया तो अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में सवाल आया हिंदी में जवाब दिया, फारसी में सवाल आया फारसी में जवाब दिया, उर्दू में सवाल आया उर्दू में जवाब दिया। आला हजरत से नज्म के जरिए, अशआर के जरिए सवाल पूछे गए, मेरे रजा ने अशआर में जवाब अता फरमाया। उलमा कहते जो पूछा गया आला हजरत ने अता फरमाया। उनके पास कितना इल्म था वो रब जाने, जो देने वाला या आला हजरत जाने कितना इल्म था। इल्म का समुंदर है। जभी तो शायर कहते हैं ना, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजां है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। अल्लाह अकबर। अब आपके इल्म पर बात तो उलमा करें, ये मुफ्तियान किराम की शान है, हम जैसे कम इल्मों का काम नहीं। अब बात करते हैं सैयदी आला हजरत का एक ऐसा वस्फ कि आला हजरत का तारुफ कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आला हजरत के इश्क रसूल पर बात ना की जाए। आपकी ऐसी पहचान बन गया कि आज भी दुनिया भर में जब आला हजरत के नाम का नारा लगाया जाता है तो एक लफ्ज कहा जाता है और बताता है वो लफ्ज कि ये शख्सियत किस कदर सच्चे आशिक रसूल हैं। और वो नारा क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है मगर आज भी आप हमें सिखाते हैं कि इश्क रसूल करना कैसे है। आप
آپ انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں, تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے, محبت کیسے ہوتی ہے, فنا پھر رسول بندہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. کہتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے, اے اللہ اس کو اور بڑھا دے, یہ بڑھتا رہے, کبھی کم نہ ہو. مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو, درد ہو رہا ہے. مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا, کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی, مدینے کی یاد تڑپائے گی, آنکھیں آنسو بہائیں گی. پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی, ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا. لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے. دیکھو دوائی نہیں چاہیے, یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب, اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد الفت بھی کہہ رہے ہیں اور سکون بھی کہہ رہے ہیں. درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے. جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا, جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا. مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے اللہ بے قرار ہی رہوں, مجھے نہیں چاہیے وہ قرار, بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے, میں بے قرار ہو جایا کروں. میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے, میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے. آئے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں اور آپ مومنوں پر تو رؤوف الرحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں, میں مانگنے والا ہوں, اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا, منگتا کو جھڑکنا نہیں, اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا, سائل آئے تو جھڑکی گیا نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب سوچو میرے رضا کی شاعری کیسی ہے. آپ قلم اٹھاتے تھے اور گویا قرآن کی آیات کی تشریح کرتے, احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے. ایک بڑا مشہور شعر ہے, اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آؤ مل کے پڑھ لو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دوبارہ پڑھوں گا لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں, پھر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا. مجرم بلائے آئے ہیں حضور, ہم غلام مدینے جو آئے ہیں نا آپ کے در پر, یہ خود سے نہیں آئے, ہمیں بلایا گیا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا کیا ہے؟ آؤ پھر تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں
जाऊ का, जानों पर जुल्म करें, महबूब तुम्हारे दर पर हाजिर हो जाएं, फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। अल्लाह अकबर। हमें तो कुरान ने कहा है गुनाह कर लिए, खताएं हो गई, जानों पर जुल्म कर लिया, अब जाओ महबूब के कदमों में चले जाओ, उधर अल्लाह से माफी मांगो, महबूब शफाअत करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। अब देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, कुरान की उस आयत की तरफ इशारा है, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, आका फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। हुजूर कुरान ने आपके दर पे भेजा है, अब आप रद्द ना फरमाएं, आप तो करीम हैं और हमारी अल्लाह की बारगाह में शफाअत फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, इसलिए बरेली के ताजदार से हमें प्यार है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत का एक और शेर सुनो, रब है मुअती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते। अब वसवसे डालने वाले वसवसे डाले, नबी पाक खिलाते हैं, रिज़्क़ देने वाला तो रब है। आओ मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। रब है मुअती ये है कासिम, रब है मोती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चला। फिर क्यों ना आला हज़रत से प्यार करे जो हमें इस तरह नबी पाक से मोहब्बत का दर्स और कुरान और हदीस की रोशनी में है। अब वो बात, वो शेर भी समझ आ गया होगा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का आका, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हाँ पानी, दाना ना तेरा दाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए। कुरान की आयतों पर कैसी नजर, आप सुनाओ, आओ आपको हदीसों पर नजर सुनाता हूं। आला हजरत नबी पाक के कमालात और वाकयात को किस तरह एक एक शेर के अंदर समोकर हमारी ईमान को ताजा फरमाते हैं। एक बार क्या हुआ, अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता। बाबे जिब्रील से जब अंदर जाएंगे ना इंशाअल्लाह, हैं तो आपके दिल की तरफ आपके खूबसूरत सा चबूतरा नजर आएगा। हैं वो चबूतरा क्या है, एक बेंच बना हुआ है बड़ा सा, ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। ये बड़े कमाल के सहाबा थे, यकीन करो, घर बार छोड़कर आका के कदमों में पड़े रहते थे, नबी पाक के दर के बाहर बैठे रहते, प्यारे आका खाना भिजवा देते, जितना खाना आता खा लेते। कईयों के पास तो लिबास भी पूरा नहीं था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो असहाबे सुफ़ा में से ही थे, बड़े बड़े सहाबा, बड़े गरीब साहबा थे, नबी पाक बड़ी मोहब्बत करते। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आया कि भूख से मेरा बुरा हाल, मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका था, लेकिन खुददारी इतनी थी कि किसी को आगे हाथ नहीं फैलाते थे।
کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے، میں ان کے قریب گیا، ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ جواب تو مل جائے گا لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے، میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں، کیونکہ وہ خودداری تھی۔ یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا، آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ نبی پاک مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ اپنے گھر لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے، کونین کے والی کا گھر ہے، کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے۔ پھر رکتا ہوں، پھر ایک درس کی بات، پھر سیکھنے کی بات۔ کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، پسند کا کھانا نہیں ہوتا، تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں، نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، کبھی فروٹ نہیں ملتا، کبھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، لڑتے ہیں گھر والوں سے، یا معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمت ہی نہیں۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا، جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے۔ رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے، مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر شکوہ نہیں تھا۔ سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، مگر بھوک سے پریشان ہیں۔ کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں، 4 دن بھوکے رہے ہوں، مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں۔ سیکھو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا، خود کہتے مجھے شدید بھوک لگی ہے اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ ہیں، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں ہیں؟ مگر آقا کا حکم تھا، کہتے میں سب کو بلا لایا۔ اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا، کہا ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ، جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ۔ بندہ کہتا ہے پہلے میں تو سائڈ پہ کھا لوں پھر کھلا دوں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ آپ کہتے میں ایک کو پیش کرتا، ہو سکتا ہے دل میں اس وقت خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا، اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے، اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا۔ کہتے ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو، کرتے 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 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ہائے ہائے، کہتے بھوک بھی شدید کی، بسم اللہ پڑھ کر کہتے میں نے رچ کے پیا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو، کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا پھر پیا۔ نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ ہائے ہائے، شفقت کے دریا بہ رہے تھے۔ کہتے تیسری بار بھی پیا۔ جب چوتھی بار نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس اب پورا پیٹ بھر گیا۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی، اچھا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب آقا نے جب دودھ نوش فرمایا تو پورا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے۔ جب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا، کمال کا معجزہ میرے آقا نے دکھایا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا۔ اچھا یہ تو نبی پاک کی شان ہے، مگر جب میرے آقا کا ایسا عظیم معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں کون سا شعر عطا فرمایا، کمال کا شعر۔ اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے دودھ کا۔ اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا مگر ان کا پیٹ تو بھر گیا، دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سنو ایک اور عظیم واقعہ، میرے آقا کا ایک اور معجزہ۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کرام 1500، کوانٹٹی یاد رکھیے گا، کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اچھا صحابہ کا عقیدہ بھی کمال کا نا، پانی ختم ہو جاتا، کھانا نہیں ہوتا، پتھر نہیں ٹوٹتا، زخمی ہو جاتے، کہیں نہیں جاتے، ساری پرابلم لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ بارش چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں، بارش رکوانی تو نبی پاک کی بارگاہ میں۔ یہ ساری باتیں میں واقعات میں بیان کرتا جاؤں گا تو بات بڑی ہو جائے گی، علماء کی نظروں میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہوں گی کہ یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو، بورنگ کرو، سب مل کے کوشش کرو پانی نکل آئے گا۔ فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے نا، تھوڑا تھوڑا بھی ہے، وہ ایک پیالے میں بھر کے لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب نے اپنے برتن اونڈیلے، اپنی چھاگل جو بھی تھا اس میں سے نکالا، تو بھی اتنا پانی بنا کہ ایک برتن نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا۔ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس برتن میں 5 انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، فوارے کی طرح پانی جاری ہوا۔ کہتے 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، ہم نے اپنے برتن بھر لیے۔ راوی لکھتے ہیں اتنا جوش تھا پانی میں کہ اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے سب کو پانی پورا ہو جاتا۔ اچھا پھر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ جناب دنیا کا سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ ہاں یہ بڑی کمال کی ڈیبیٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم شریف یقیناً بڑا زمزم مبارک پانی ہے، مگر زمزم کیسے جاری ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل کے پیروں کے رگڑنے سے، بے شک بڑا مقدس ہے، مگر علماء کہتے ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے نا، اچھا نبی پاک کی انگلیوں سے 1 سے زائد بار پانی جاری ہوا، تو جب جب میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، فرمایا اس سے مقدس پانی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ان صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جب وہ پانی انہیں پینے کو مل گیا۔ اچھا والا حضرت کا قلم کیسے خاموش رہے؟ نبی پاک کا ایسا معجزہ ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، سب پیاسے تھے نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ حضور یہ 5 آب جو جاری ہوئے، آپ کہتے ہیں پنجاب رحمت، 5 آب کی، 5 پانیوں کی ندیاں ایسی جاری ہوئیں کہ سب صحابہ سیراب ہو گئے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ صدقے اس اکرام کے، قربان اس انعام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ 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 واہ۔ سب جگہ نبی پاک کا چرچا بلند ہے، اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر معجزے کے بارے میں، نبی پاک کے ہر کمال کو جب دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت دیوانہ وار وہاں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، نبی پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ آج کل لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں، میں فلاں ایکٹر کو بڑا پسند کرتا ہوں، فلاں فٹ بالر کو، تو فلاں کرکٹر کو، تو فلاں اداکار کو، اور بندہ کبھی اس جیسے کپڑے پہننے کی، کبھی اس جیسا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ادھر جاتے ہو؟ مجھے دنیا میں ایک بندہ بتا دو جس سے تمہیں پیار ہے، بتاؤ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کی بات کر لو، اس کا پسینہ بدبودار ہوگا، جبھی تو ہم اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں کہ یار میرے پسینے سے کسی کو بدبو نہ آ جائے۔ میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور کیسا پسینہ مبارک تھا سنو۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کے لیے پیسے نہیں ہیں، عطر خریدنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آنا۔ حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر۔ وہ دوسرے دن آئے تو شیشی بھی لے آئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا نبی پاک کی بارگاہ میں پسینہ حاضری بھی بہت دیتا تھا،
ہاں بہت پسینے کی حاضری ہوتی تھی. تو آقا نے پسینہ نکالنا شروع کیا اور وہ بوتل بھر دی اور فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو, دلہن کو, کہ اس کو استعمال کرے. صحابی بھی کیسے محبت کرنے والے, وہ دلہن بھی کیسی سعادت مند. یہ نہیں کہا بابا جان عطر منگایا, آپ نبی پاک کا پسینہ لے آئے. اس دلہن نے وہ استعمال کرنا شروع کیا. میں اور آج آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر والے کو کہتے ہیں یار ایسا عطر دو ذرا مہک زیادہ ہو, دور تک جائے. سنو اس دلہن نے پسینہ لگایا, پورے مدینے میں خوشبو پھیلنے لگ گئی. اچھا حدیث کے الفاظ ہیں, علماء بیٹھے, اس گھر کو مدینہ منورہ میں خوشبودار گھر کا نام دے دیا گیا. وہ گھر ہی مدینے میں مہکنے لگ گیا. اب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے. آپ کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, کیونکہ سرتاب قدم ہے ترے سلطان زمن پھول. لب پھول, بدن پھول, زخن پھول, دہن پھول, دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تو اعلیٰ حضرت کی کس کس عشق کی ادا کی بات کریں. واللہ سیدی اعلیٰ حضرت پر قربان ہے, انہیں کو جی چاہتا ہے. آقا سے محبت کا عالم تو بڑا ہی نرالا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت تو مدینے کے کتوں سے بھی والہانہ پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا مدینے گئے تھے تو مدینے کے جو سگ ہوتے ہیں, کتے ہوتے ہیں, ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر کھلاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو کتے ہوتے ہیں, سگ ہوتے ہیں, وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو آقا کے در کے سگ ہیں, تو ان کو تو دل کا ٹکڑا کاٹ کے کھلانا چاہیے تھا نا. تو کیا ہو جاتا اے رضا, دنیا سے چلا جاتا, مر جاتا نا. تو اور کیا ہو جاتا, نبی پاک کے در کے کتوں سے تجھے اتنی جان پیاری ہے. عشق دیکھو, کہتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری باہری, قربان کر دیتا نبی پاک کے در کے جو سگ ہیں ان پر. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے چرچے بڑے ہیں, تو بڑا ذہین مشہور ہے, تو بڑا مفتی مشہور ہے, مگر ایک عقل کا کام کیا یا نہیں کیا؟ کون سا کام؟ ذرا سنو. اعلیٰ حضرت کی دیوانگی کا لیول دیکھو. ایک طرف وقت کے امام, محدث, مفکر, مفتی اعظم, مگر دیوانگی کیسی ہے. آپ کہتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. آئے اللہ ان کے صدقے عشق رسول عطا فرمائے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں, اصل کام تو یہ ہوتا کہ کسی مدینے کے کتوں کے پیر چوم لیتا, کیونکہ تیرے نبی کے گلیوں میں گھومنے والے ہیں. اللہ اکبر, یہ نبی پاک سے محبت کا انداز. آج میں اور آپ کہیں گھومنے پھرنے جائیں, ہمیں کوئی باغ نظر آتا ہے, دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے, طبیعت فریش ہو جاتی ہے, مگر پوچھو رضا سے, ایسا لگتا جب باغ دیکھتے تھے, جب بھی آقا کی یاد ستاتی تھی, کہتے انہی کی بو مایا اے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ارے یہ گلاب کی رنگت بھی ہے تو میرے آقا کی برکت سے ہے. کبھی اچھی ہوا, ٹھنڈی ہوا, صبح کو ہم جاتے ہیں ہوا مہکتی نظر آتی ہے, مگر بریلی کے تاجدار کو جب اچھی خوشبو پھولوں کی ملی, اچھی ہوا ملی, تو کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے کیونکہ آج پھولوں سے بڑی مہک آ رہی ہے, پھولوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری, واہ واہ اللہ اکبر. یہ کیسا عشق تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب چاند کو دیکھتے, دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے, چاند بڑا نرالا ہے, مگر اعلیٰ حضرت جب چاند کو دیکھتے تھے نا تو انہیں آقا کا در یاد آ جاتا تھا. آپ دیکھیں چاند جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, پیالے کی طرح ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا, پیالہ بھی بن جاتا ہے, کرسنٹ کہتے ہیں اس کو. تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو, بڑا خوبصورت لگتا ہے نا, مگر اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں, آپ کی امیجنیشن دیکھیں. آپ پتہ کیا چاند سے کہتے ہیں, اے چاند ایسا کر, یہ اچھا یہ جب بھی یہ والا چاند ہوگا تو پہلی تاریخ ہوگی نا, پہلی دوسری تاریخ کوئی اس طرح پیالے جیسا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اے ماہ نو, نئے چاند آ جا,
پورے مہینے کی خیرات لے جا. اچھا اب 14ویں کا چاند ٹھیک ہے, اس کو دیکھو تو بہت خوبصورت لگتا ہے مگر اس پہ کچھ داغ بھی ہوتا ہے. دیکھا نا آپ نے 14ویں رات کے چاند, اعلیٰ حضرت کی امیجنیشن دیکھو. اعلیٰ حضرت چاند سے کہتے چاند تجھ سے تھوڑی سی حرکتی ہو گئی, تجھ سے مسٹیک ہو گئی, تیرے قریب سے تو نبی پاک گزرے تھے, معراج کی رات گئے تھے نا میرے آقا آسمان کی سیر پر, تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے. آقا کے قدموں پہ لگنے والی خاک اٹھا لیتا, چہرے پہ ملتا, تیرے داغ دھل جانے تھے. کیسے فرماتے دیکھو, آپ فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے, سب تیرے داغ مٹ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت اب ہم میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں, مدنی قافلوں میں جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, یا شہروں میں تو اتنے تارے نظر نہیں آتے, مدنی قافلوں میں بہت تارے نظر آتے ہیں. ولیج میں جائیں آسمان پہ بڑے تارے, بہت اچھا لگتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تارے ایسی تھوڑی جگمگ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک جب معراج کی رات غسل دیا گیا تھا نا میرے آقا کو, دولہا بنایا گیا, تو جو جسم اقدس سے پانی کے قطرے ٹپکے تھے نا وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے ہیں. یہ تارے اسی لیے دمک رہے ہیں. آئے ہائے سنو میرے رضا کا تخیل, یہ عشق ہے. تارے دیکھتے تو بھی آقا کی یاد آتی ہے. فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ہاں تاروں نے وہ پانی بھر لیا تھا. اچھا اب نبی پاک نے جب غسل کیا, اب جو عقل مند لوگ ہیں میری بات سمجھیں گے, پورے جسم کی بات نہیں کر رہے, آقا کے تلوے مبارک. تلوے کہاں ہوتے ہیں؟ جسم کا سب سے آخری حصہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تلوے مبارک دھوئے گئے تھے نا, اس کا جو پانی بچا تھا اس کا کیا بنا, اس پانی کا کیا ہوا؟ آئے ہائے, دھون کہاں کا؟ تلووں کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو دھون بچانا اسے جنت کا رنگ و روغن کر دیا گیا. اچھا اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید سمجھ جائیں آپ, چہرے کا دھون نہیں, زلفوں کا دھون نہیں, داڑھی مبارک کا دھون نہیں, مبارک آنکھوں کا دھون نہیں, آقا کے تلووں کا دھون جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. اب سچی بات یہ موضوع ایسا ہے میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ شاید میں ساری رات بولتا رہوں نا, میرا دل نہیں بھرتا اعلیٰ حضرت سے. تو میں آخری واقعہ جس کے ذریعے میں آج کے بیان کا ایک میسج بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور ایکچولی وہ میسج سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ہے, اور وہ یہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں قریب ایک بستی ہے, ایک علاقہ ہے, ریاست ہے نان پارا, تو حضور وہاں کا ایک نواب ہے, لوگ اس کی شان بیان کرتے ہیں, نظم لکھتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں, وہ بڑے پیسے دیتا ہے. آپ کا بھی کام بن جائے گا, آپ اس کی شان میں کوئی نظم لکھ دیں, آپ کو قلم بھی بہت اچھا ہے, شاعر بھی آپ بہت اچھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں قصیدہ لکھا. اور ون آف دا بیوٹیفل نعت, کیا کمال کی نعت, یعنی ہر شعر پر میرا جی چاہتا ہے میں بات کروں, ٹائم تھوڑا ہے, مگر کمال کی اعلیٰ حضرت نے. آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. چلو اس شعر کو تو تھوڑا سمجھو نا. پھول جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا گلاب, ساتھ کبھی کبھی کانٹا بھی آ جاتا ہے. گلاب بڑا اچھا لگتا ہے, کانٹا اچھا نہیں لگتا. شمع کینڈل آپ جلائیں بہت اچھی لگتی ہے مگر دھواں اچھا نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے. یہ پھول خار سے دور ہے, پھول تو ہے کانٹا نہیں ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آقا ایسی شمع ہے جس پہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے, کوئی
جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لکھتے 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 اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا نا، اللہ اکبر، یہ میسج ہے آج کے بیان کا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ پیغام رضا لے کر جاؤ، سچے عاشق رسول کا پیغام۔ آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں، مدح کہتے ہیں تعریف کو، کہتے اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں؟ ان کو کہا گیا تھا نواب کی تعریف کرو، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں نا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ذرا سوچئے گا، یہ میں بہت باریک بات ہے تو چھوڑتا جا رہا ہوں۔ نان پارا ریاست تھی نا، اس کے کیسے ٹکڑے کر دیا آپ نے کہ میرا دین پارائے نہ نہیں ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچوں اور پیسوں والوں کی مدح کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ بس آج اعلیٰ حضرت کا یہ میسج لے جاؤ، جب بھی کوئی آپ کو پیسے نظر آئے نا، حرام کے، غلط کام کے، یار بڑا نفع ہے، بڑی ڈیل ہے سود، رشوت ہے، جھوٹ بول کے لینا پڑے گا، دھوکہ دے کے ملے گا، جی چاہ رہا ہے لے لوں اس ڈیل کو، اپنے دل میں یہ شعر دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین نہیں بیچ سکتا۔ ہیں جب بھی گناہ کی طرف کوئی دوست شراب کی محفل کی طرف لے کر جائے، کوئی کہے چلو یار جوا کھیلنے چلتے ہیں، معاذ اللہ یہاں پر بہت زیادہ نوجوان منشیات کی طرف چلے گئے، جب برائی کی طرف جانے کو جی چاہے، بس ایک بار یہ شعر اپنے آپ کے سامنے دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ میں آقا کو کیا جواب دوں گا؟ اگر نبی پاک ناراض ہو گئے تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ نبی پاک ناراض تو رب بھی ناراض۔ اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر بھی لکھا نا کہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آقا ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو بس گناہ سے بچنا ہے۔ اب دیکھو میلاد آنے والا ہے، میلاد منائیں گے نا، دھوم دھام سے منائیں گے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میلاد منائیں، دھوم دھام سے منائیں، کسی کے وسوسے میں نہ آئے۔ ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو۔ اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے، اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اتنی شادیاں ہوتی ہیں کروڑوں کروڑوں روپے کی، کبھی کوئی نہیں کہتا یار بچے کی شادی میں لائٹیں نہیں کرو، کسی غریب کی شادی کر دو، کبھی کون سا کرکٹ میچ تو کبھی کون سا یوم، ہزاروں لاکھوں روپے کی آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، افتتاح اوپننگ سیریمنی، کبھی نہیں سنو گے آپ کہ یار اس کی جگہ جو ہے کسی غریب کا علاج کرا دو۔ جب نبی پاک کا میلاد منانے کی باری آئے گی تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہتا ہے گلی مکا دیا۔ آپ نے ایک شعر میں ہم کو بات سمجھا دی ہے، جب آپ کو لگے نا کسی کو پرابلم ہے تو یہ شعر یاد کر لینا۔ آپ نے کیا لکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منانا۔ ابلیس کے سوا ساری دنیا خوش مناتی ہے، تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے۔
ویسے تو آپ جیسے عشاقان رسول کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا غور سے یہ ریفرنس بھی سن لو تاکہ پھر آئندہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے پایا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. اچھا، پھر ایک اور بات، یہ تو ہو گیا چراغا. اس بار کوئی نئے انداز میں میلاد نہ منائیں، گھر تو سجائیں، اپنے آپ کو بھی سجا لیں، چہرہ بھی سنت کے مطابق سجا لیں. آقا کا میلاد آیا تو چہرے پہ داڑھی سجا لیں، آقا تو داڑھی والے تھے نا. 5 وقت کے نمازی بن جائیں. اچھا، ایک سوال کرتا ہوں، چلے آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تحفہ دیتے ہو نا؟ بچہ ہوتا ہے تو ٹوائز دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں. کوئی بڑا ہوتا ہے تو کتاب دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں. ایسا ہی نا، جیسی شخصیت ویسا تحفہ. نبی پاک کا میلاد آ رہا ہے، کیا تحفہ دو گے؟ کوئی تیاری کی؟ ہاں. اب آؤ، آپ کہیں گے یار دینا تو وہی چاہیے جو آقا کو پسند ہونا. تو نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ آقا سے پوچھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آئے ہائے، ہم نیازی ضرور ہیں، نیاز کھانے والے ہیں، مگر پہلے نمازی ہیں. آؤ نیت کرو، انشاءاللہ اس بار میلاد 5 وقت کا نمازی بن کر بنائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، آپ کے دوست کہیں نا یار خیر تو ہے، تم 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئے. میرے آقا کا میلاد آیا نا، میلاد کی خوشی میں میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. یار تمہاری زبان سے گالی نہیں نکل رہی، تم سچ بولنے لگ گئے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے. کہ سچے نبی کا امتی ہونا، ان کا میلاد آیا ہے، ان کو تحفہ دینا ہے، میں نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے. ارے بھائی تم نے حرام کام کرنا، حرام روزی چھوڑ دی، بس نبی پاک کا میلاد آیا، میں نے یہ غلط کام چھوڑ دیا. خدا کی قسم کردار سجا کر اس بار میلاد بنا لو، انشاءاللہ مدینے والے کی ایسی نگاہ پڑے گی تمہاری ساری بگڑی بن جائے گی. تو نیت کرتے ہیں سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. سچ بول کر میلاد منائیں گے، حلال کما کر میلاد منائیں گے، حرام سے بچ کر میلاد منائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بار میلاد میں اپنے کردار کو بہترین انداز سے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے